زال بیگ پوپزئی اور اس کے ہم نواؤں کی بغاوت کا سنتے ہی احمد شاہ ابدالی نے دہلی کے نواح میں اپنے سالاروں کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں شاہ ولی خان، جہان خان، عبداللہ اور برخودار خان احمد شاہ ابدالی کے خیمے میں آئے تو احمد شاہ ابدالی انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا: میرے عزیزان وطن، تمہیں زال بیگ پوپلزئی اور اس کے ساتھیوں کی قندھار میں بغاوت کا علم ہو چکا ہوگا۔ انہوں نے میرے بیٹے سلمان کو قندھار سے نکال باہر کیا ہے اور قندھار میں زال بیگ پوپلزئی نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا ہے۔ عبداللہ، میرے بیٹے، تم آج بلکہ اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ قندھار کی طرف کوچ کر جاؤ۔ تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی باقی ماندہ لشکر کے ساتھ قندھار کا رخ کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے پہنچنے تک تم زال بیگ پوپزئی اور اس کے ساتھیوں کی بغاوت فروغ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جواب میں عبداللہ کہنے لگا: پاشا، مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کے قندھار پہنچنے تک چاروں باغیوں کی سرکوبی کر چکا ہوں گا۔ عبداللہ کا یہ جواب سن کر احمد شاہ ابدالی بے حد خوش ہوا۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر وہ کچھ سوچتا رہا۔ اس بار اس نے جہان خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: جہان خان، میں جانتا ہوں زال بیگ پوپزئی تمہارا بھتیجا ہے، لیکن یہ بات سن رکھو، اس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ مجھے یہ بھی خبریں ملی ہیں کہ دلاور خان، عبدالخالق خان اور جمال خان اس بغاوت میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن اس زال بیگ نے انہیں ڈرا اور دھمکا کر اس بغاوت میں شامل کیا ہے، اور وہ تینوں ہرگز ایسا نہیں چاہتے تھے۔ دیکھ جہان خان، میں آج ہی شاہ بسنت کو اس کے لشکر کے حصے کے ساتھ قندھار کی طرف روانہ کر رہا ہوں۔ اگر شاہ بسنت کے ساتھ مقابلے میں زال بیگ مارا گیا تو کوئی دکھ اور افسوس نہ کرنا۔ اس پر جہان خان نے اپنی جھکی ہوئی گردن ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھائی اور احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: پاشا، یہ آپ کیسی گفتگو کرتے ہیں؟ قسم خداوند کی، میں چاہتا ہوں کہ یہ زال بیگ خود میرے سامنے ہو اور میں اپنے ہاتھوں سے اس ظالم کے بچے کی گردن کاٹوں۔ پاشا، جہاں یہ زال بیگ میرا بھتیجا ہے، وہاں آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ میری بیٹی کا قاتل بھی ہے، لہٰذا اس زال بیگ کا قتل مجھ پر واجب ہو چکا ہے۔ اگر شاہ بسنت بغاوت کی سرکوبی کرتے ہوئے اس کا خاتمہ کرتا ہے تو قسم خداوند کی میرے لیے یہ بڑی خوشائند بات ہوگی کہ شاہ بسنت نے ایک قاتل اور باغی کی گردن کاٹی ہے۔ جہان خان کا یہ جواب سن کر احمد شاہ ابدالی کے لیے بڑی خوشی اور اطمینان کا باعث تھا۔ یہ جواب سن کر اس کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا: شاہ بسنت، میرے بیٹے، تم وقت ضائع نہ کرو، ابھی اور اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ قندھار کی طرف کوچ کر جاؤ۔ تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی قندھار کا عزم کرتا ہوں۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حکم ملتے ہی عبداللہ اس کے خیمے سے نکل گیا۔ عبداللہ جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کامنی خیمے میں نہیں تھی، بلکہ خیمے کے وسط میں اکیلی وینا بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی عبداللہ خیمے میں داخل ہوا، وینا اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے خوبصورت چہرے اور گلابی ہونٹوں پر حسین مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اس نے عبداللہ کا خیر مقدم کیا۔ وینا کے قریب آ کر عبداللہ نے پوچھا: کامنی کہاں گئی؟ اس پر وینا کہنے لگی: میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کامنی کہاں گئی ہے، پہلے میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہوں گی۔ اس بار عبداللہ وینا کے مزید نزدیک ہوا اور بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے رازدارانہ انداز میں پوچھنے لگا: کیسی خوشخبری؟ اس پر وینا بولی اور کہنے لگی: اگر وہ واقعی آپ کے لیے خوشخبری ہو تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ اس پر عبداللہ کہنے لگا: اگر وہ واقعی خوشخبری ہوئی تو جو چیز تم مجھ سے مانگو گی، بشرط یہ کہ میرے بس میں ہو تو میں تمہیں دوں گا۔ اس پر وینا بڑے پیارے انداز میں عبداللہ کے نزدیک ہوئی اور اپنا خوبصورت چہرہ وہ عبداللہ کے کان کے نزدیک لے جاتے ہوئے بڑی رازداری اور سرگوشی میں کہنے لگی: شاہ بسنت، آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے، آپ کا وارث آنے والا ہے۔ جواب میں عبداللہ بڑے پیارے انداز میں وینا کا گلاب سا گال تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا: یہ تو واقعی تم نے خوشخبری کہی ہے،
اس کے ساتھ ہی اپنے لباس کے اندر سے عبداللہ نے نقدی کی ایک تھیلی نکالی، پھر اس تھیلی کو وینا کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے اس نے کہا، یہ اس خوشخبری کا انعام ہے، پر یہ تو کہو کہ کامنی اس وقت کہاں ہے؟ اس پر وینا پھر بڑی رازداری میں پیار بھرے انداز میں کہنے لگی، آپ کی آمد سے پہلے میں کامنی بہن سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں شاہ پسند کو خوشخبری سناؤں گی، تو وہ بیچاری شرم کے باعث توشک خانے میں جا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ عبداللہ تقریباً بھاگتا ہوا جب توشک خانے میں آیا، وہاں واقعی کامنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو توشک خانے میں دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگ کر وہ بیچاری عبداللہ کے پاس آ گئی اور بڑے پیارے انداز میں اپنا سر اس نے عبداللہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ عبداللہ نے کامنی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کامنی، میں تجھے اس متوقع ولادت پر پہلے سے مبارکباد دیتا ہوں۔ عبداللہ کے ان الفاظ سے کامنی کچھ شرما سی گئی تھی۔ اس وقت تک وینا بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ پھر کامنی کا ہاتھ پکڑ کر عبداللہ باہر لایا، تینوں خیمے کے وسط میں بیٹھ گئے۔ پھر عبداللہ ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اچھا، تم دونوں بہنیں میری بات غور سے سنو۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ قندھار روانہ ہو رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں زال بیگ پوپلزئی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بغاوت کر دی ہے اور قندھار پر اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ پاشا چاہتا ہے کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ قندھار کا رخ کروں اور زال بیگ پوپلزئی کی بغاوت کو فروغ کروں۔ اب تم دونوں بہنیں یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ قندھار روانہ ہوگی یا باقی لشکر کے ساتھ آہستہ آہستہ قندھار روانہ ہوگی؟ کامنی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وینا اس سے پہلے بول پڑی اور کہنے لگی، جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ قندھار روانہ ہو رہے ہیں تو ہم دونوں بہنیں یہاں کیا کریں گی؟ ہم دونوں آپ کے ساتھ روانہ ہوں گی اور پیچھے نہیں رہیں گی۔ کامنی نے بھی وینا کی تائید کرتے ہوئے کہا، وینا ٹھیک کہتی ہے، ہم دونوں آپ کے ساتھ روانہ ہوں گی۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو اپنا سامان سمیٹو، تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ ہوگا۔ کامنی اور وینا دونوں اٹھ کر کھڑی ہوئی، اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کے نواح سے قندھار کی طرف کوچ کر گیا۔ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ جب قندھار شہر کے نزدیک پہنچا تو عبدالخالق اور جمال خان دونوں اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے کیے کی معافی طلب کی۔ عبداللہ نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے عبدالخالق اور جمال خان دونوں کو معاف کر دیا، جبکہ دلاور خان یہ سمجھتا تھا کہ شاید عبداللہ اسے معاف نہ کرے اور نہ ہی زندہ چھوڑے گا، لہٰذا وہ قندھار سے نکل کر ہرات کی طرف بھاگا اور وہاں حاکم ہرات احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور کی خدمت میں حاضر ہو کر امان طلب کی۔ تیمور نے اسے امان دے دی اور دلاور خان نے اپنی گزشتہ کوتاہیوں اور غلطی کی معافی مانگ لی۔ اب باقی زال بیگ رہ گیا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے عبداللہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگا تھا۔ عبداللہ جب قندھار سے نزدیک ہوا تو اچانک ایک بوڑھی خاتون اس کے سامنے آئی اور اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے انتہائی انکساری اور عاجزی سے عبداللہ کو رکنے کے لیے کہا۔ عبداللہ نے اپنے گھوڑے کو روک لیا، پھر وہ بڑی نرمی میں اس معمر خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، خاتون، آپ نے میرا گھوڑا کیوں روکا ہے؟ کیا آپ کو کسی کے خلاف شکایت اور نالش ہے؟ اگر ایسا ہے تو کہیے، اگر آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے تب بھی کہیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ظالم کو اس کے کیے کی سزا ضرور دوں گا۔ وہ بوڑھی خاتون تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی اور عبداللہ اس کی طرف غور سے دیکھتا رہا۔ عبداللہ نے جائزہ لیا، اس خاتون کی گرد آلود پلکیں دھول سے اٹی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے عبداللہ کے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور لرزتے لہجے، کانپتی آواز میں وہ بیچاری کہنے لگی، شاہ پسند، میرے بیٹے، میرا ایک بیٹا جو میرے لیے بے چراغ شب میں کرن کرن جگمگاتی سوچوں جیسا، میرا فرزند جو ماں کے نرم آنچل جیسا میرے لیے شفیق، میرا بیٹا جو برسات بھرے بادلوں جیسا مہربان تھا، اسے زال بیگ نے ناحق اور بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا ہے۔
اس کو قتل کر کے اس زال بیگ نے میری زندگی کے رنگوں اور خوابوں میں زہر گھول دیا ہے۔ شاہ پسند میرے بیٹے، میں اپنی فریاد لے کر احمد شاہ ابدالی کے بیٹے سلمان کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن اس قاتل نے سلمان کو بھی کندھار شہر سے نکال باہر کیا اور وہ میرا انتقام نہ لے سکا۔ اس کے لیے میں احمد شاہ ابدالی کے دوسرے بیٹے تیمور کی خدمت میں ہرات جا کر حاضر ہوئی، لیکن اس نے بھی قاتل کے خلاف کارروائی کرنے سے معذوری ظاہر کر دی۔ عبداللہ میرے بیٹے، قاتل زال بیگ پوپلزئی احمد شاہ ابدالی کے سپہ سالار جہان خان کا بھتیجا ہے، کوئی بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالتا، لہٰذا میں اپنے بیٹے کے قتل کی فریاد لیے جگہ جگہ دھکے کھانے پر مجبور ہوں۔ اس بوڑھی خاتون کی یہ باتیں سن کر عبداللہ بیچارہ پس سا گیا تھا۔ وہ اسے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک کامنی اپنا گھوڑا عبداللہ کے قریب لائی۔ پھر کامنی اپنے گھوڑے سے اتری اور عبداللہ کے گھوڑے کو روکنے والی اس معمر خاتون کو گلے لگاتے ہوئے وہ انتہائی دکھ اور تکلیف دہ احساس میں کہنے لگی، اماں، آپ کو یہاں کس نے دکھ دیا ہے؟ کون آپ کی تکلیف کا باعث بنا ہے؟ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے عبداللہ اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اتر گیا۔ اتنی دیر تک وینا بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر کامنی کے ساتھ اس بوڑھی خاتون کو سنبھالنے لگی تھی۔ گھوڑے سے نیچے اتر کر عبداللہ نے کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ خاتون کون ہے اور تم کیسے انہیں جانتی ہو؟ اس پر کامنی بیچاری دکھ بھری آواز میں کہنے لگی، آپ انہیں پہچانتے ہیں، یہ آپ کے استاد محترم حسام الدین کی ماں آمنہ خاتون ہے۔ عبداللہ فوراً اس خاتون کے پاؤں پر گر گیا اور اس کے دونوں پاؤں پکڑتے ہوئے کہنے لگا، اماں، آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ جب میں محترم حسام الدین کے یہاں جایا کرتا تھا تو لوہار خانے میں ہی مل لیا کرتا تھا۔ مجھے دکھ ہے کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکا، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں اس قابل تھا کہ اپنے گھوڑے پر آپ کو سوار کراتا اور خود اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر آپ کی شکایت اور نالش سنتا۔ کہو ماں، تمہارے بیٹے کو زال بیگ پوپلزئی نے قتل کیا ہے؟ اس پر آمنہ خاتون روتے اور آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، شاہ پسند میرے بیٹے، اس زال بیگ پوپلزئی نے تیرے استاد حسام الدین کو قتل کر دیا ہے، اس بنا پر کہ اس نے تجھے ایسی تربیت دی جسے کام میں لاتے ہوئے تو نے مقابلے میں زال بیگ پوپلزئی کو شکست دے کر شاہ پسند کا لقب حاصل کر لیا۔ حسام الدین کی ماں آمنہ خاتون کے اس انکشاف پر عبداللہ کی حالت اچانک اجاڑ رات کی تنہائیوں کی قیامت کی طرح ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شب کی سلوٹوں میں زرد پتوں کی خوش کہانیاں اور آگ کے دریا اتر آئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر وہ حسام الدین کی ماں آمنہ خاتون سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک طرف سے مجیر الدین اپنی ماں کے قریب نمودار ہوا۔ مجیر الدین کو دیکھتے ہی عبداللہ بھاگ کر آگے بڑھا اور مجیر الدین سے لپٹ گیا۔ مجیر الدین نے شاہ پسند کی پیشانی چومی اور اسے پیار کیا۔ اس موقع پر اپنے بھائی کے دکھ اور غم کی وجہ سے مجیر الدین کی آنکھوں میں آنسو منڈلا رہے تھے۔ مجیر الدین کا ہاتھ تھامے عبداللہ آمنہ خاتون کے سامنے آیا اور کھولتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، اماں، زال بیگ پوپلزئی نے آپ کے بیٹے کو نہیں، میرے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ آپ کا بیٹا حسام الدین میرے لیے ایک شفیق باپ، ایک محترم اور نرم خو استاد جیسا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح میرا خیال رکھا، میری بہترین تربیت، میری بہترین پرداخت کی۔ دیکھ اماں، زال بیگ پوپلزئی کہیں بھی چلا جائے، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں اس کا تعاقب کروں گا اور اپنے محترم حسام الدین کا انتقام لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر آمنہ خاتون بولی اور کہنے لگی، شاہ پسند میرے بیٹے، زال بیگ کا جہان خان کا بھتیجا ہونا کہیں تمہارے انصاف کی راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ اس پر عبداللہ چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، اماں، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ جہان خان تو بہت دور کی بات ہے، قسم خداوند قدوس کی، اگر میرے محترم حسام الدین کے قتل میں احمد شاہ ابدالی کا بیٹا بھی ملوث ہوتا تو میں اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دیتا۔ اماں، تم دیکھتے جانا میں اس زال بیگ پوپلزئی کا کیا حشر کرتا ہوں۔ عبداللہ نے مجیر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجیر الدین میرے بزرگ، جب تک میں زال بیگ سے انتقام نہیں لے لیتا
اس وقت تک آپ اماں کے ساتھ میرے لشکر ہی میں مقیم رہیں گے۔ جواب میں مجیر الدین کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسی لمحہ عبداللہ کے سامنے احمد شاہ ابدالی کا بیٹا سلیمان اپنے چند محافظوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ عبداللہ کو دیکھتے ہی سلیمان آگے بڑھا اور عبداللہ سے لپٹ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، شاہ پسند میرے بھائی، تم بڑے وقت پر پہنچے ہو۔ میں کندھار سے نکل کر اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ ادھر ادھر سرگرداں تھا۔ کندھار پر تو زال بیگ پوپزئی کب کا قابض ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے ایک بہترین لشکر بھی تیار کر لیا ہے۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، سلیمان میرے بھائی، تم فکر مند نہ ہو، میں اس زال بیگ پوپلزئی کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے اپنے لشکر کو کندھار کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ سلیمان، مجیر الدین اور آمنہ خاتون لشکر میں اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ عبداللہ جب کندھار شہر کے نزدیک پہنچا تو زال بیگ پوپلزئی نے شہر میں محصور رہ کر مقابلہ کرنے کے بجائے شہر سے باہر کھلے میدانوں میں جنگ کرنے کو ترجیح دی۔ لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ کندھار شہر سے نکل کر گمراہیوں کے اندھیروں، جیل و ظلمات کے جبر، مہیب شب کے ہراس کی طرح عبداللہ کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ گو زال بیگ پوپلزئی کے لشکر کی تعداد عبداللہ کے لشکر کی تعداد سے کہیں زیادہ تھی، پھر بھی عبداللہ نے بڑے نظم، بڑے ضبط اور بڑے تامل سے کام لیتے ہوئے زال بیگ کے حملے کو روکا۔ پھر وہ جوابی کارروائی پر اتر آیا۔ تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد عبداللہ نے زال بیگ اور اس کے لشکر کی حالت ندامت کی تھکن میں مقید ارادوں جیسی کر کے رکھ دی تھی۔ پھر ایسا موقع بھی آیا، عبداللہ نے بے دریغ زال بیگ پوپلزئی کے لشکر کا قتل عام شروع کر دیا۔ زال بیگ پوپلزئی نے جب دیکھا کہ تھوڑی دیر تک اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا تو اپنے لشکریوں کو بتائے بغیر چھپتا چھپاتا میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے لشکریوں کو خبر ہو گئی کہ زال بیگ انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، لہٰذا لشکر میں بددلی پھیل گئی، لشکری ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ عبداللہ نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا بھرپور تعاقب کیا اور دور تک ان کا قتل عام کرتا چلا گیا۔ تاہم زال بیگ پوپلزئی کہیں روپوش ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، جبکہ عبداللہ نے اپنے لشکر کو شہر سے باہر پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی کے بیٹے سلیمان نے بڑی مہارت اور دانشمندی کا ثبوت دیا۔ اس نے اپنے کچھ آدمی زال بیگ پوپلزئی کے تعاقب میں روانہ کیے اور اسے یہ چکر دیا کہ وہ اگر عبداللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے کیے کی معافی مانگ لے اور خلوص دل سے توبہ کر لے تو میں شاہ پسند سے ہر صورت میں اس کے لیے معافی نامہ حاصل کر لوں گا۔ زال بیگ پوپلزئی چونکہ تنہا رہ گیا تھا، لہٰذا وہ اس چکر میں آ گیا اور سلیمان کے آدمیوں کے ساتھ وہ سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلیمان اسے خوشی خوشی عبداللہ کے پاس لے آیا۔ عبداللہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے مجیر الدین، اس کی ماں آمنہ خاتون، کامنی اور وینا کے ساتھ بیٹھا تھا کہ سلیمان نے زال بیگ پوپلزئی کا بازو پکڑ کر عبداللہ کے سامنے کھڑا کیا۔ پھر احمد شاہ ابدالی کے بیٹے سلیمان کی حالت کسی ڈھس لینے والے سانپ کی سی ہو گئی تھی اور وہ قہرآلود انداز میں زال بیگ پوپلزئی کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بھائی، یہ زال بیگ پوپلزئی ہے، اس نے مجھے کندھار سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ شاہ پسند میرے بھائی، یہ وہی زال بیگ ہے جس نے جہان خان کی بیٹی مارخ کو قتل کیا۔ شاہ پسند میرے عزیز، یہ وہی زال بیگ ہے جس نے تمہارے استاد محترم حسام الدین کو قتل کیا۔ میرے بھائی، یہ وہی پوپلزئی ہے جس نے تمہارے پاشا کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ زال بیگ پوپلزئی کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ کے چہرے پر انتہا درجے کی قہرمانیاں برس گئی تھیں۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس نے زال بیگ پوپلزئی کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ پھر کٹا ہوا سر بالوں سے پکڑ کر اپنے پاس کھڑی ہوئی آمنہ خاتون کے قدموں میں پھینکتے ہوئے کہا، اماں، یہ میرے استاد محترم حسام الدین کے قاتل کا سر ہے۔ میں نے جو انصاف کرنے کا وعدہ آپ سے کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ اس پر آمنہ خاتون آگے بڑھی۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے عبداللہ کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، شاہ پسند میرے بیٹے، میرے بچے، تو نے واقعی جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔
اس کے ساتھ ہی شاہ پسند نے اپنے گھوڑے کی زین سے نقدی کی ایک بھاری تھیلی نکالی اور مجیر الدین کو تھماتے ہوئے کہا، مجیر الدین میرے بزرگ، نقدی کی یہ تھیلی اپنے پاس رکھو، یہ کسی ضرورت کے وقت تمہارے کام آئے گی۔ مجیر الدین نقدی کی تھیلی لیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، پر اس موقع پر کامنی بولی اور مجیر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے محترم، میرے بزرگ، آپ میرے اور شاہ پسند کے باپ کی جگہ ہیں۔ بیٹا، جب اپنے باپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو ہچکچاہٹ تو محسوس نہیں کرتا، آپ یہ تھیلی لیتے ہوئے کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ آپ کا شاہ پسند پر حق بنتا ہے، اس لیے کہ آپ کے شاہ پسند پر بڑے احسانات ہیں۔ کامنی کے یوں حوصلہ دلانے پر مجیر الدین نے نقدی کی وہ تھیلی لے لی۔ اس کے بعد عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ قندھار شہر میں داخل ہوا۔ مجیر الدین اور اس کی ماں آمنہ خاتون نے چند روز تک اس کے یہاں قیام کیا، پھر وہ نادرآباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند ہی یوم بعد احمد شاہ ابدالی بھی اپنے لشکر کے ساتھ قندھار پہنچ گیا۔ قندھار میں قیام کے دوران احمد شاہ ابدالی اپنی ایک دیرینہ خواہش کی تکمیل کے لیے جوش و خروش سے کام کرنے لگا۔ احمد شاہ ابدالی کا عرصے سے یہ ارادہ تھا کہ قندھار کی از سر نو تعمیر کی جائے۔ نیا شہر بسانے کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے احمد شاہ ابدالی نے قندھار کے مشرق کی جانب موضع گندھب کے نزدیک ایک نہر کھدوانے کا ارادہ کیا، اور یہ طے پایا کہ نیا قندھار اسی نہر کے کنارے مغربی سمت تعمیر ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ علاقہ علی کوزئی قبیلے کی ملکیت تھا، اور چونکہ اس قبیلے کے لوگوں نے اپنی زمینیں چھوڑنے سے انکار کر دیا، اس لیے احمد شاہ ابدالی کو اس علاقے میں نیا شہر آباد کرنے کا اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ اسی اثناء میں احمد شاہ ابدالی کی والدہ، جس کا تعلق علی کوزئی قبیلے سے تھا، فوت ہو گئی۔ تاہم علی کوزئی قبیلے نے احمد شاہ کی والدہ کو اپنے علاقے میں دفن کرنے کی اجازت دے دی تھی، جہاں ابھی تک وہ علاقہ روزے ہی کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنی توجہ مغرب کی سمت منعکف کی اور موضع مارو کے نزدیک ایک قلعہ تعمیر کرانا چاہا۔ اس کا ارادہ تھا کہ قلعہ تعمیر کرنے کے بعد اس کے ارد گرد میں ایک مثالی شہر آباد کرے گا، جو احمد شاہی قندھار کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ لیکن اس علاقے پر بارکزئی آباد تھے اور وہ وہاں قلعہ تعمیر کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے قوت استعمال کرے، اس لیے اس نے کسی اور مناسب قطع زمین کی تلاش شروع کر دی۔ اسی دوران پوپلزئی قبیلے کے لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مجوزہ شہر کی تعمیر کے لیے اپنا علاقہ پیش کیا۔ احمد شاہ ابدالی پوپلزئی قبائل کی اس پیشکش پر بے حد خوش ہوا اور ان کی جاگیر میں ایک مناسب قطع زمین منتخب کر کے نئے دارالحکومت کی بنیاد رکھی، جس کا نام احمد شاہی قندھار اور بعد میں اسے اشرف البلاد بھی کہا جانے لگا۔ احمد شاہ ابدالی نے تمام قبیلوں کو دعوت دی کہ یہاں اپنے مکانات تعمیر کریں، اور حکم دیا بعد کی توسیعات کے لیے زمین چھوڑ کر شہر کے گرد ایک مضبوط وسیل تعمیر کی جائے۔ یہ کام خاص طور پر برجوں کی تعمیر کے ماہر ہندوستانی ساہوں کے سپرد کیا گیا۔ جب برجوں کے ستونوں کی بنیاد رکھنے کا کام ختم ہو گیا تو معماروں کے سربراہ نے برجوں کے بنانے کا کام روک دیا، جبکہ احمد شاہ کی خواہش تھی کہ برجوں کی تعمیر میں تیزی دکھائی جائے۔ لیکن اس دوران معماروں کا سربراہ قندھار چھوڑ کر نیشا پور کی جانب فرار ہو گیا۔ تاہم برجوں کے کام کو التوا میں ڈال کر دوسرے ماہرین سے تعمیر کا دوسرا کام کرایا گیا، لیکن 6 ماہ بعد ہندوستانی معماروں کا وہ سربراہ نیشا پور سے قندھار لوٹ آیا اور احمد شاہ ابدالی سے کہنے لگا، چونکہ آپ برجوں کی تعمیر میں جلد بازی سے کام لے رہے تھے، جبکہ میں چاہتا تھا کہ کم از کم ستونوں پر 6 ماہ بعد برج تعمیر کیے جائیں تاکہ ان کی پختگی ٹھیک ٹھاک رہے۔ احمد شاہ ابدالی معماروں کے سربراہ کے اس طرح 6 ماہ کے لیے نیشا پور کی طرف بھاگ جانے پر بے حد خوش ہوا اور اسے دوبارہ تعمیر کی اجازت دے دی۔ جب شہر پناہ
تمام برجوں اور فصیلوں کے تیار ہو گئی تو احمد شاہ ابدالی نے ملک بھر میں اپنے ہرکاروں اور منادوں کو بھیج کر لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اس نئے شہر میں آ کر اپنے لیے مکانات تعمیر کرائیں۔ مکانات کے بنانے کے لیے احمد شاہ نے لوگوں کو مفت زمینیں فراہم کرنی شروع کی اور شہر کی سرکاری عمارتوں کو بھی بنانا شروع کر دیا۔ شہر میں ایک خوبصورت نہر بھی بنائی گئی اور تمام تعمیرات پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا گیا۔ چونکہ اس تعمیر میں اندرون اور بیرون ملک دونوں طرح کے ماہر تعمیرات کام کر رہے تھے، اس لیے تمام عمارتیں نہایت خوبصورت، مضبوط اور پائیدار بنیں۔ قلعے کی تعمیر پر خاص توجہ دی گئی اور قلعے کو بہت مستحکم اور مضبوط بنایا گیا تاکہ وہ حملہ آوروں کی توپوں کے گولوں کا مؤثر طور پر دفاع کر سکے اور دیواروں میں شگاف پیدا نہ ہو۔ قلعے کا دروازہ بھی نہایت مضبوط لکڑی اور فولاد کی چادر سے بنایا گیا۔ اس طرح احمد شاہ ابدالی نے قندھار کی تعمیر کا کام مکمل کرنے میں کامیاب رہا، جس کا نام احمد شاہی قندھار اور بعد میں اشرف البلاد رکھا گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے اس اقدام سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تعمیرات کے کاموں میں کس قدر دلچسپی رکھتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی چونکہ نئے شہر اشرف البلاد کی تعمیر میں بری طرح مصروف تھا، لہذا اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سکھوں نے ایک بار پھر اس کے صوبہ پنجاب میں ہلچل مچا کے رکھ دی تھی۔ چاروں طرف قتل و غارت، لوٹ مار، تباہی اور بربادی کا ایک ہولناک کھیل انہوں نے شروع کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی چاہتا تھا کہ ہندوستان سے اس کے ساتھ آنے والا لشکر کچھ عرصہ قندھار میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ آرام کر لے، لہٰذا اس نے اپنے جرنیل نور الدین برمزئی کو پنجاب کی مہم پر روانہ کیا۔ لہٰذا نور الدین برمزئی کی سرکردگی میں قندھار سے ایک لشکر پنجاب کی طرف روانہ ہوا۔ نور الدین برمزئی احمد شاہ ابدالی کا وہی جرنیل ہے جو اس سے پہلے بحیرہ میانی اور چوک سادھو کو تاراج کرتا ہوا پنجاب میں داخل ہوا تھا۔ اس بار جب نور الدین برمزئی اپنے لشکر کے ساتھ دریائے چناب کے کنارے آیا تو سکھ سردار چرڑ سنگھ، جو احمد شاہ ابدالی کی غیر موجودگی میں گوجرانوالا پر قابض ہو چکا تھا، نور الدین کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ دریائے چناب کے کنارے چرڑ سنگھ اور نور الدین برمزئی کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ بدقسمتی سے اس جنگ میں نور الدین کو شکست ہوئی اور نور الدین سیالکوٹ کی طرف بھاگا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہاں ایک قلعے میں محصور ہو گیا۔ چرڑ سنگھ نے بھاگتے ہوئے نور الدین اور اس کے لشکریوں کا تعاقب کیا اور جس قلعے میں جا کر نور الدین نے پناہ لی تھی، چرڑ سنگھ نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس قلعے کے نواح میں چونکہ تمام علاقے پر سکھوں کا قبضہ تھا، اس لیے نور الدین برمزئی کو خوراک اور جانوروں کے لیے چارے کی قلت کا سامنا کرنا پڑا اور قلعے میں محصور رہ کر دن بدن اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ ان حالات میں نور الدین بالکل مایوس ہو گیا، لہٰذا ایک روز وہ اپنے لشکریوں کو بتائے بغیر بھیس بدل کر قلعے سے نکلا اور جموں کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے بھاگ نکلنے کے بعد اس کے لشکریوں نے ہتھیار ڈال دیے، تاہم چرڑ سنگھ نے لشکریوں سے کوئی تعارض نہ کیا، اس نے انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح نور الدین برمزئی کی یہ مہم مکمل طور پر سکھوں کے خلاف ناکام اور نامراد رہی، اس لیے کہ دریائے چناب کے کنارے لڑے جانے والی پہلی ہی جنگ میں سکھوں کے ہاتھوں اسے شکست ہو گئی تھی۔ نور الدین برمزئی کی شکست کی خبریں جب لاہور پہنچیں تو لاہور میں احمد شاہ ابدالی کی طرف سے لاہور شہر کا حاکم خواجہ عبید اللہ سکھوں سے انتقام لینے پر تل گیا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور سکھوں کی سرکوبی کے لیے گوجرانوالا کی طرف روانہ ہوا۔ سکھوں پر حملہ آور ہونے سے پہلے عبداللہ نے چند روز تک ایمن آباد میں قیام کیا۔ یہاں وہ پڑاؤ کر کے اپنی قوت کو جمع کرنا چاہتا تھا تاکہ پوری تیاری سے سکھوں پر حملہ آور ہوا جائے، لیکن عبید اللہ نے ایمن آباد میں پڑاؤ کر کے ایک غلط قدم اٹھایا، اس لیے کہ اس کے یہاں قیام کی وجہ سے سکھوں کو اس کے خلاف تیاریاں کرنے کا موقع مل گیا تھا۔